اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے، فالقیہ فی الیم، تو اسے ڈال دینا دریا میں، نیل میں، ولا تخافی ولا تحزنی، اور کوئی خوف نہ کھانا، کوئی رنجیدہ مت ہونا، انا رادوہ الیک، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف، تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ فالتقطہ آل فرعون، تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا۔ اسی سے لفظ لقطہ بنا ہے، لقطہ کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے، تو لقطے کے احکام ہیں پھر شریعت کے اندر۔ فالتقطہ، اٹھا لیا اس کو آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، آل فرعون نے، فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا، بلکہ یہ نتیجہ ہے، یہ گویا کہ آخری نتیجہ نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے نیل سے، بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کی تکلیف کا موجب بنا۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقین فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے، خطا کھائی۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی و لک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی۔ فرعون سے کہا اپنے شوہر سے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے، مفید ہو ہمارے لیے، اور نتخذہ ولدا، بالکل وہی الفاظ ہیں جو امرأۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر ہیجان پیدا ہو گیا، ان کا دل جو ہے اڑ گیا، اڑا ہو گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر 100 طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے۔ ان کادت لتبدی بہ، وہ تو اس درجے مضطر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی، بھانڈا ہی پھوڑ دیتی۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر اس کو دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا، اس کو باندھ نہ دیا ہوتا، ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی، کہا اس کی بہن سے، ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت، وہ دیکھتی رہی، بہی اس کو، عن جنب، اجنبی ہو کر، کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقاً میں بھی دریا کے کنارے جا رہی تھی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ صندوق چلا آ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے، پورے اپنے ارادے کے ساتھ۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے، یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو، لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، فَقَالَتْ، اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی، اتنا بچہ اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں، ایسے موہنی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا۔ تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا، کون دودھ پلائے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو۔ قالت، تو اس نے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے، اس کو پال دیں گے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہا، تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی گود میں،
تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ نہ ہو، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، بھرپور جوانی کو، اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا، استوا، اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطنی قوا ہیں وہ پورے ایک اعتدال کے ساتھ جم گئے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی، لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے، تو حکم، حکمت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ ایک روز وہ داخل ہوئے گاؤں میں، شہر میں، ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے یہ محل میں رہتے ہیں، اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے، وہ ان کا شہر کا مرکزی مقام ہوگا، اور یا تو یہ کہ اعلیٰ صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں۔ وہ داخل ہوئے، دخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم میں سے تھا، ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی، وھذا من عدوہ، اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی وہ قبطی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے مقابلے میں کہ جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو، فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، اب تنبہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا، شیطان کا عمل ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا۔ انہ یقیناً شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے عرض کیا اللہ سے، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، پس مجھے بخش دے، اور پس اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا، کسی غلط کار شخص کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر، وہ صبح ہوئی انہیں، صبح کو جب اٹھے، خائفا، اب خوف طاری تھا کہ مجھ ایک شخص قتل ہو گیا ہے، کس نے قتل کیا ہے، بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی، کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، اب یہ کہ راز کھل نہ جائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ خائفا یترقب، خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ، کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجیے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو، صریح، کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی ایک قبطی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں وہ قبطی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے، آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے، تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی، حد سے بڑھنے والے، اور مبین، کھلا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، یہ بات تو کہی اس اسرائیلی سے، لیکن کوشش یہ کی، ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لے، یعنی جو زیادتی کر رہے تھے، اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے، تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے، تو اس کو پکڑے، آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے، وہ یہ شخص سمجھا وہ جو اسرائیلی کی غالباً مجھے سزا دینے کے لیے آ رہا ہے، جو کہا یہ تھا کہ انک لغوی مبین، تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو، اس نے سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اب وہ خود بول اٹھا، چیخ اٹھا،
اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تقتلنی، کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا۔ گویا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ واقعتاً تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اب چونکہ وہ شریر شخص تھا، خود بدمعاش تھا، چاہے اسرائیلی تھا، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو، اصلاح کرنے والوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔